Okay, guys, Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, everyone. Uh, Today, we are going to discuss the last chapter of this past paper session, and which is chapter number 2, History and Importance of Hadith. As we all know that this chapter is a compulsory chapter, so I want all of you to put a very good attention towards this lecture, and I would highly appreciate if you guys sit with your notes in front of you, because ساتھ ساتھ آپ اپنے جو بلٹس اور پوائنٹس ہیں وہ نوٹ کریں اور پھر اس کو آپ ری انفورس کریں گے. Okay, so without any further delay, the first question that is in front of you right now states, outline the main teachings of Hadith you have studied about the importance of Muslims' communal life. ہمارے چیپٹر میں ایک کویشچن ہے جس کو ہم میجر تھیمز آف حدیث کہتے ہیں، اور میجر تھیمز آف حدیث میں ایک کمیونل کیٹیگری ہے اور ایک انڈیویجول کیٹیگری ہے. اس کویشچن میں ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کون سی کیٹیگری پوچھی جا رہی ہے. مسلمز کمیونل لائف پر ایگزامینر بات کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم سب سے پہلے حدیث کیا ہوتی ہے، اس کا ہماری شریعت میں کیا رول ہے وہ بتائیں گے. اس کے بعد کم از کم 5 to 6 کمیونل احادیث لیں گے اور ہر حدیث کو ریزنیبل اماؤنٹ میں ایکسپلین کریں گے، اور پھر ہم نیکسٹ پر جمپ کریں گے. تو اس طرح ہم 5 to 6 کمیونل احادیث بتا کر ان کی جو ان کے تھیمز ہیں یا ان کی امپورٹنسز ہیں وہ ایکسپلین کریں گے اور اپنے آنسر کو ریپ اپ کریں گے. تو ایز کمپیئر ٹو پیپر 1 جہاں پر میجر تھیمز آف قرآن ہوتا ہے، یہ کویشچن کمپیریٹیولی بہت آسان ہے. اور اس کے لیے اب آپ کے پاس حدیث بینک تیار ہونا چاہیے. آئی مین 6 انڈیویجول احادیث اور ایٹ لیسٹ 6 کمیونل احادیث آپ تیار کریں گے اور اکارڈنگلی آپ ریئیکٹ کریں گے، رائٹ. اس کا پارٹ بھی کہہ رہا ہے ایکسپلین دا مین ڈفرینسز آف دا مسند اینڈ مصنف احادیث. دیکھیں 3 مین ڈفرینسز ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس سائٹ پر آپ اس کو مینشن کر لیں. پہلا ڈفرینس یہ ہے کہ جو مسند کلیکشن ہوتی ہے اس کا پرائمری فوکس نریٹر ہوتا ہے، اور جو مصنف کلیکشن ہوتی ہے اس کا فوکس جو ہوتا ہے وہ سبجیکٹ میٹر اور ٹاپک ہوتا ہے. نمبر 2، مسند کلیکشن لیس اوتھینٹک ہوتی ہے، اور مصنف کلیکشن یہ فلی اوتھینٹک ہوتی ہے. نمبر 3، مسند کلیکشنز آر ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل، کیونکہ اگر آپ کو کسی لیگل میٹر پر یا کسی سبجیکٹ میٹر پر کچھ ریسرچ چاہیے آج کے دور کا مسلمان، تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل ٹو فائنڈ آؤٹ دا ریلیونٹ میٹر ان مسند کلیکشنز. لیکن جو مصنف ہوتے ہیں وہ ایزی ٹو ہینڈل ہوتے ہیں، اور اینڈ میں آپ ایک ایک بک کا نام مسند اور مصنف کا لکھ دیں تو آپ کا یہ 4 مارک کا پارٹ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یہ آپ نے اس میں ڈفرینس بتانا ہے. نیکسٹ کویشچن جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے وہ ایک اور پارٹ بی ہے، اور یہ اسی پارٹ بی کا ریپلیکیٹ ہے. وچ ان یور اوپینین از مور بینیفیشیل فار مسلمس ٹو ہیو مصنف کلیکشنز اور مسند کلیکشنز آف حدیث، گیو ریزنس. تو پہلے تو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ جو مصنف کلیکشنز ہیں وہ زیادہ بینیفیشیل ہے. اب ہم نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے. جو ابھی میں نے آپ کو مصنف کے فیورز کے 3 باتیں بتائے ہیں وہ آپ یہاں پر بتا دیں گے، اور آپ کا جو وائی ہے، جو لاجک آپ سے پوچھی جا رہی ہے، آپ کا جو اوپینین ہے وہ آ جائے گا اور آپ کو پورے مارکس ملیں گے انشاءاللہ. تو کیونکہ یہ آلریڈی ڈسکس ہے تو ہم اس کو ریپیٹ نہیں کر رہے. نیکسٹ کویشچن 10 مارکس کے لیے، ہاؤ ڈڈ دا کمپائلرز آف حدیث محدثین جج بٹوین ایکسیپٹیبل اینڈ ان ایکسیپٹیبل حدیث. ایکسیپٹیبل مطلب اوتھینٹک اینڈ ان ایکسیپٹیبل مطلب ان اوتھینٹک احادیث. تو ہمارا ایک ٹاپک ہے اوتھینٹسٹی آف حدیث، اس کو ہم نے ادھر ڈیٹیل ایکسپلین کرنا ہے. ایکسپلینیشن کا لے آؤٹ کیا ہوگا بیٹا؟ سب سے پہلے ہم نے انٹروڈکشن دینا ہے، اور جو ہمارا انٹروڈکشن ہوگا وہ میں تھوڑی سی اسکرین کی ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو ہمارا انٹروڈکشن ہوگا وہ بیسیکلی ہم نے بتانا ہے کہ جو تابعین کا ٹائم تھا اس میں
ڈفرینٹ کریٹیکل ریسرچ میتھڈالوجیز کو انٹروڈیوس کیا گیا بیکاز اینٹی اسلامک فورسز ور ٹرائنگ ٹو فورج احادیث، دے ور فیبریکیٹنگ پرائمری سورس آف لا. تو تب محدثین اسپیشلی امام بخاری، امام مسلم نے یہ پریکٹس اور یہ جو ورکنگ تھی وہ اسٹارٹ کی. پھر ہم بتائیں گے کہ انہوں نے کیسے جج کیا. انہوں نے حدیث کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا، ایک کو سند کہتے ہیں، ایک کو متن کہتے ہیں. سند کے ویریفیکیشن چیکس لکھیں گے، پھر آپ متن کے ویریفیکیشن چیکس لکھیں گے. یہ آپ کا مین آنسر ہے. لیکن آنسر کو کنکلیوڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو کنکلوژن میں آپ بتائیں گے کہ یہ جو اوتھینٹسٹی ہے اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں. تو اب آپ کی اینڈنگ اوتھینٹسٹی کے بینیفٹس پر ہوگی. تو ایک بینیفٹ تو اس کا یہ ہے کہ اس سے ہمیں حدیث کی کلاسیفیکیشن مل جاتی ہے. نمبر 2، ہم فیوچر جنریشن تک صحیح جو ٹیچنگ ہے قرآن کی وہ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. ہم پرائمری سورس آف لا کو پریزرو کر سکتے ہیں اور مسلمز کی یونٹی اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو ہم یہ والے پوائنٹس ایز این اینڈنگ لکھ کر اپنے آنسر کو ریپ اپ کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کا کویشچن تھا نا، ہاؤ ڈڈ دا کمپائلرز جج بٹوین، اس میں ایک بات جو آپ نے ضرور بتانی ہے، جب آپ انٹروڈکشن دیں گے اور امام بخاری کی بات کریں گے تو آپ نے ضرور بتانا ہے کہ امام بخاری نے بریفلی کہ یہ ریگرس ٹاسک جو تھا، ہی کلیکٹڈ 6 لاکھ احادیث اور آؤٹ آف 6 لاکھ انہوں نے 7379 کو ویریفائی کیا، 16 ایئرز گزارے، میسو ٹریولنگ کی، اور پھر انہوں نے سند اور متن کے ملٹیپل ریسرچ میتھڈالوجیز، اسماء و رجال، جر اور تعدیل، فن روایت، فن درایت وغیرہ، اور جو آپ کا مین آنسر ہے وہ بتانا ہے. تو یہ انٹروڈکٹری پارٹ میں امام بخاری کا رول بتانا از ویری امپورٹنٹ. تو کائنڈلی آپ یہ بھی اس میں انٹروڈکشن میں ایڈ کریں گے. انٹروڈکشن 4-5 لائن سے زیادہ مت کریں، اتنا ہی ہونا چاہیے تاکہ آپ مین آنسر کو بھی فوکس کر سکیں. اس کے بعد جو نیکسٹ کویشچن آ رہا ہے، کہہ رہا ہے ہاؤ آر دا حدیث، قرآن اینڈ حدیث امپلائڈ ان ورکنگ آؤٹ اسلامک لا. یہ 10 مارک کے لیے بہت بار آ چکا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں مل رہا ہے کہ یہ 4 نمبر کے لیے پوچھا گیا. تو 4 مارکس کے لیے ہم نے سب سے پہلے تو بتانا ہے قرآن اور حدیث کیا ہے. قرآن اور حدیث پرائمری سورس آف لا ہیں، یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے کانٹراڈکشن میں نہیں جاتے. جہاں پر قرآن سائلنٹ ہوتا ہے وہاں پر حدیث یوزلی ایکٹس ایز اے سول فورس. اور پھر ہم ایٹ لیسٹ 2 ایگزامپلس دیں گے. ایگزامپل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف یہ نہیں بتانا کہ قرآن نے آرڈر دیا ہے نماز کی پرفارمنس کا اور حدیث اس کی ایکسپلینیشن بتاتی ہے، یہ انکمپلیٹ بات ہے. بلکہ ہم نے بتانا ہے کہ قرآن کی کون سی ورس ہے جس نے آرڈر دیا ہے اینڈ اسٹیبلش ریگولر پریئر، اور پھر اس ورس کو حدیث کی اسٹیٹمنٹ سے سپورٹ کرنا. تو ایٹ لیسٹ 2 ایگزامپلس دے دیں، بیک گراؤنڈ بنا دیں، اور اس طرح ہم ان کا جو ریلیشن شپ ہے ان ورکنگ آؤٹ اسلامک لا ایکسپلین کر دیں گے. اور یہ بیسیکلی نالج بیسڈ پارٹ بھی آ گیا، اور کیونکہ ہم 10 مارکس کے لیے آلریڈی پریپیئر کرتے ہیں تو ہم اچھا کر سکتے ہیں. نیچے ایگزامنر رپورٹ، مسٹیکس، بچے کیا کرتے ہیں، وہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہیں. میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس کو پڑھیں. ایک اور پارٹ بھی ہے جو ہمارا ٹاپک ہے کمپائلیشن آف حدیث، اس سے لنکڈ ہے. What was the significance of the Prophet not allowing the writing down of hadith in the early days of his prophethood? Prophet نے انیشلی حدیث کی کمپائلیشن کا آرڈر کیوں نہیں دیا؟ اس کے آپ نے ریزنز لکھنے ہیں. تو پہلا ریزن تو یہ تھا کہ پرافٹ جو تھے اس کمیونٹی میں ہی ہمسیلف واز پریزنٹ. کمپینینس کو نیڈ فیل نہیں ہوئی، جب کوئی ایشو ہوتا وہ ڈائریکٹلی ریفر کرتے نبی کو. نمبر 2، مسلمز ور بیزی ان وارز اور ٹائم نہیں تھا. تھرڈ، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مسلمان کمیونٹی میچور ہو جائے، اور اگر اس ٹائم ان کو حدیث کی کمپائلیشن کا آرڈر دیتے تو وہ ڈفرینشیٹ نہ کر سکتے بٹوین قرآن اینڈ حدیث. اینڈ لاسٹلی دیر ور ویری فیو پیپل ہو ور لرنڈ ان مدینہ. تو ہر کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا. اگر پرافٹ یہ آرڈر دیتے تو وہ کمپلشن ہوتا،
لوگوں کے لیے پرابلمیٹک ہو جاتا. تو یہ 4 ریزنز اس کویشچن کا ایک آئیڈیل آنسر ہے اس پارٹ بی کا، جو آپ کو ہائر لیولز تک لے کر جائے گا. رائٹ، موونگ آن. جو ابھی ہم نے ریسنٹ پارٹ بی اوپر ڈسکس کیا تھا، اسی کا 10 مارک کا ورژن آ گیا. کہہ رہا ہے واٹ پارٹ ڈو حدیث پلے ان اسلامک لیگل تھنکنگ. بیسیکلی ہی از آسکنگ یو گائز اباؤٹ رول آف حدیث ان اسلامک لیگل تھنکنگ، جس کو ہم شریعہ بھی کہتے ہیں. تو حدیث کا رول شریعت میں کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس اسلامیات ٹائم لائن نوٹس ہوں تو پیپر 2 کے سیکشن میں میں نے 6 ڈفرینٹ ایسپیکٹس ایکسپلین کیے ہیں حدیث کا رول. میں بالکل سمرائز کر رہا ہوں بریفلی. سب سے پہلے جو حدیث کا رول ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرائمری سورس ہے ہماری شریعت کا، اور ہم اپنی اس آرگومنٹ کو بیک کریں گے ود کوٹیشن. دوسرا رول یہ ہے کہ جہاں پر قرآن سائلنٹ ہے وہاں پر حدیث ایکٹ ایز اے سول فورس ان شریعہ، صلاۃ یا زکوٰۃ کی اگزامپل دیں گے. تھرڈ، جہاں پر قرآن ٹیچنگ دیتا ہے حدیث اس کو ایکسپلین اور ایکسپینڈ کرتی ہے، اور یہاں پر ہم یوجری کی اگزامپل دیں گے. نمبر 4، جہاں پر حدیث کا رول یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے جو پریکٹیکل ورشپنگ ریچولز ہیں اس کی گائیڈنس، اس کی امپلیمنٹیشنز بتاتی ہے، اور یہاں پر ہم حج کی اگزامپل لیں گے. 5th رول یہ ہے کہ اٹ پرووائڈ بیسس فار اجماع، اینڈ 6th رول ہے اٹ پرووائڈس بیسس فار قیاس. اگر ہم ان 6 ایسپیکٹ میں اپنے آنسر کو ایکسپینڈ کر دیں ود کوٹیشنز تو ہمارا ایک بیسٹ آنسر لیول 4 کے لیے تیار ہو جائے گا. تو کائنڈلی آپ ان نوٹس کو دیکھیں اور کم اپ ود یور کویشچنز اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہو. اس کا پارٹ بی کہہ رہا ہے واٹ از دا امپورٹنس آف کنسنسس ان اسلام. اجماع کی امپورٹنس کیا ہے اسلام میں؟ دیکھیں، اجماع کی امپورٹنس یہ ہے کہ ایک تو یہ تھرڈ سورس آف اسلامک لا ہے، پہلی امپورٹنس یہ ہوگی. دوسری امپورٹنس یہ ہے کہ اس کی پرفارمنس، اس کی ایگزیکیوشن قرآن اور حدیث سے پرووڈ ہے، اور آپ کوٹیشن لگا کر بتائیں کہ قرآن اور حدیث نے کیسے اجماع کرنے کے بارے میں کہا ہے. تھرڈ امپورٹنس یہ ہے کہ جہاں پر قرآن اور حدیث سائلنٹ ہوتا ہے وہاں پر یہ ہمیں سلوشن دیتا ہے. اس کے سلوشن پرووائڈ کرنے کی وجہ سے ہمارا ریلیجن یونیورسل ہے، اینڈ وی کین کیٹر آل ماڈرن ایشوز اپ ٹل قیامت، اینڈ ڈیو ٹو وچ ہم کہتے ہیں ہمارا ریلیجن ہے اٹ از فار آل دا ٹائمز ٹو کم. اور پھر آپ کو اگزامپل دے دیں، جیسے ماڈرن ڈرگس کی اگزامپل ہے، ٹیررزم کی اگزامپل ہے، جو کہ قرآن اور حدیث میں ڈائریکٹلی ایکسپلین نہیں ہے، اور اجماع سے ہم نے بہت سی چیزوں کو ریفر کر کے سلوشن نکالا ہے. تو ہم اس طرح ود ایگزامپل اس کی امپورٹنس بتائیں گے. ایک اور پارٹ بھی آ گیا، ہاؤ ایزی از اٹ ٹو یوز اجماع ان اسلامک لیگل تھنکنگ ٹوڈے. جو ابھی آپ نے پڑھا ہے اسی کو ریپلیکیٹ کرنا آپ نے، اور بیسیکلی تھوڑی سی ایویلویشن مانگ رہا ہے آپ کا اوپینین. کیا اجماع کا یوز اسلامک لیگل تھنکنگ میں ایزی ہے؟ بالکل، اٹس ویری ایزی. لیکن تھم رول یہ ہے کہ اس میں ایک تو میوچل کنسلٹیشن ہونی چاہیے، کوئی ایک انفورس نہیں کرے گا، اور دوسرا تھم رول یہ ہے کہ یہ تب یوز کریں گے جب قرآن اور حدیث سائلنٹ ہوگا، تو مسلم اسکالرز مل کر اسلامک میٹر پر کنسنسس بلڈ کریں گے اور ایک نیا لا دے دیں گے. اور بہت سے ایشوز کو ماڈرن ڈے مسلمز نے اس کی بیسس پر سالو کیا. پرافٹ نے بھی اجماع کیا، کمپینینز نے اجماع کیا، سلیکشن آف فرسٹ کیلف، کمپائلیشن آف قرآن، ہمارے پاس ملٹیپل ایگزامپلز ہیں. اور پھر آپ ماڈرن ایگزامپل جو پچھلے کویشچن میں نے بتائی وہ آپ ایڈ کریں اور اس کو ایکسپلین کر دیں. اور جب اجماع ہو جاتا ہے تو پھر کوئی فردر کنٹروورسی نہیں ہوتی اور وہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اجماع سے آپ کوئی ایسا رول نہیں بنا سکتے جو قرآن اور حدیث کے اگینسٹ جائے. تو یہ بیسیکلی اجماع کے جو فنڈامنٹل ٹیچنگز آپ نے پڑھے ہوئے ہیں اس سے ریلیٹڈ پارٹ بھی ہے. اجماع اور قیاس زیادہ تر ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ پارٹ بی میں یا لنکڈ میں آ رہا ہے. آئی مین ریلیشن آف قرآن ود ادر سورسز یا حدیث ود ادر سورسز. اسپیسیفک کویشچن آن اجماع اور قیاس 10 مارکس کا نہیں آ رہا کیونکہ وہ کوئی سینس بناتا نہیں. آئی مین وہ تو جنرل سی تھیری ہے.
جب آپ ریلیشن شپ میں بات کرتے ہیں تو تب آپ نے بیسیکلی اپنا کنسیپٹ شیئر کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے ایگزامینر اس اینگل میں پوچھ رہا ہے جو بھی ہمارے پاس ٹرینڈز آ رہے ہیں. کویشچن جی نیکسٹ آپ کے اسکرین پر آ رہا ہے کہ according to the teachings of set hadith you have studied outline the ways in which Muslims should treat one another. ہمارے کمیونل اسپیکٹ پر بات کی جا رہی ہے، جو آج کی ڈسکشن کا پہلا کویشچن تھا میجر تھیمز کا، یہ اسی کا ریپلیکیٹ ہے. کویشچن سٹیٹمنٹ صرف چینجڈ ہے، آنسر بالکل سملر آئے گا. ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے. سٹیٹمنٹ میں نے اس لیے ایڈ کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کمیونل کانڈکٹ ملٹیپل سٹائل میں پوچھا جا سکتا ہے. پارٹ بی آ گیا جی، واٹ آر دا ایڈوانٹیجز آف ہیونگ ڈفرینٹ کیٹیگریز آف حدیث. کلاسیفیکیشن آف حدیث کے بینیفٹس ہم نے بتانے ہیں. تو پہلا بینیفٹ جو سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ کلاسیفیکیشن کی وجہ سے وی کین ڈفرینشیٹ بٹوین اوتھینٹک اینڈ ان اوتھینٹک احادیث. ایک ریزن یہ ہے. اس کے علاوہ اس کی وجہ سے ہم اپنے پرائمری سورس کو کرپشن سے بچا سکتے ہیں. کلاسیفیکیشن آف حدیث کی وجہ سے مسلم کمیونٹی اوتھینٹک احادیث پر یونیفائڈ ہو سکتی ہے. تو یونٹی اور یونیفیکیشن جو ہے مسلم کمیونٹی کا، یہ ایک فائدہ ہے اس کا. تو اگر ہم فائدے کاؤنٹ کریں تو ایک تو پریزرویشن ہوتی ہے پرائمری سورس کی، ہم اوتھینٹک اور لیس اوتھینٹک حدیث میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، فیوچر جنریشن تک صحیح معلومات پہنچا سکتے ہیں، اور مسلم کمیونٹی میں یونٹی اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو کیٹیگریز ڈیفائن کرنے کے یہ ملٹیپل فائدے ہیں، تاکہ آج کوئی بھی بلائنڈلی فیک حدیث پر عمل نہ کرے، اس کو پتہ ہو کہ یہ فیک ہے اور اس کو ریجیکٹ کرنا ہے. تو یہ آپ 4 باتیں اس میں ایکسپینڈ کریں گے. آگے پھر ایک میجر تھیمز کا کویشچن آ گیا، آؤٹ لائن دا مین ٹیچنگز آف سیٹ حدیث اباؤٹ دا کانڈکٹ آف مسلمس ان کمیونل لائف. کمیونل لائف مطلب کمیونل کانڈکٹ. کم از کم 6 احادیث یاد رکھیں. ابھی بھی اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو انسٹنٹلی اس کو تیار کرے. یہ ایز اے کوٹیشن آپ پورے اسلامیات میں کہیں پر ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس کویشچن کی پرائمری ریکوائرمنٹ یہی ہے. تو اس پر ہم بات نہیں کر رہے کیونکہ اس پر بات ہو چکی ہے. پارٹ بی آ رہا ہے، ہاؤ ڈو یو تھنک فالوئنگ دا گائیڈنس آف پروفٹ ایز ریگارڈز کمیونل لیونگ کین امپروو سوسائٹی ٹوڈے. ہمارے سلیبس میں جتنی بھی کمیونل احادیث ہیں ان پر عمل کر کے ہم اپنی سوسائٹی کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. دیکھیں پروفٹ کی کمیونل ٹیچنگز پر عمل کر کے ہم پہلے تو پوائنٹ مائنڈ میں رکھیں نا کیا کیا ہو سکتا ہے. ہم میں یونٹی اسٹیبلش ہوتی ہے، برادرہڈ اسٹیبلش ہوتا ہے، ہم میں کیئر اور لو اسٹیبلش ہوتا ہے، ہم مرسیفل ہو جاتے ہیں، ہم جتنے بھی انڈر پریویلیجڈ اور ولنریبل لوگ ہیں سوسائٹی کے، آرفن، نیڈیز اینڈ پورز، ان کی رسپانسبلٹی لینے والے بن جاتے ہیں. اب یہ 4-5 باتیں آپ ایکسپلین کریں اور پھر اگزامپل لگائیں کہ کیسے ہم نبی کی ٹیچنگز پر عمل کر کے آرفنز کو اڈاپٹ کریں گے. آرفنز کو اڈاپٹ کرنے سے، ان کی اپبرنگنگ کی رسپانسبلٹی لینے سے سوسائٹی میں ڈسپیرٹی ختم ہوگی. ہم اپنے پور نیبر کو ہیلپ کر سکتے ہیں. ہم جو چیز اپنے لیے پسند کریں اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کریں گے، تو آپس میں ہیٹریٹ ختم ہوگا. یہ ایک بڑا اوپن اینڈڈ سا پارٹ بھی، اور اس میں ہم بہت اچھا اور اچھی لینتھ کا آنسر بنا سکتے ہیں. لیکن ہمارا آنسر ریوالو کرے گا اراؤنڈ دیز کی فیکٹرز. یونٹی، برادرہڈ، کیئر، سیلف لیسنس، نیگیشن آف سیلفشنس. تو آپ ان 4-5 باتوں پر ایگزامپلز دیں، 1-2 اپنے آنسر کو ریپ اپ کریں. ٹھیک ہے، ضرور اس کی پریکٹس کریں. اکثر کچھ پارٹ بیز ایسے ہوتے ہیں جو لگتا ہے کہ بہت آسان ہے، ہم لکھ لیں گے، لیکن لکھتے ہوئے نہیں آتا. تو ہمارا سبجیکٹ تھیریٹیکل ہے، اس میں سکسیس ریٹ اس کو زیادہ ملتا ہے جو لکھ کر پریکٹس کرتا ہے، کیونکہ لکھنے سے ٹائم مینجمنٹ کا بھی آئیڈیا ہوتا ہے. Moving on, giving reference from the set hadith you have studied outline the Prophet's teaching about care in the community.
کمیونل ایسپیکٹ پر 10 مارک کا کویشچن ہے. دیکھیں یہ بار بار ایڈ اس لیے کیے ہیں تاکہ آپ کو ٹرینڈز بھی پتہ چلیں کہ میجر تھیمز آف حدیث کتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو کمیونل ایسپیکٹ بات ہو چکی ہے. پارٹ بی کہہ رہے ہاؤ کین دا ٹیچنگز آف دا پرافٹ کنسرننگ کیئر ان دا کمیونٹی بی اپلائڈ ٹوڈے. جو ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے اسی کا ایک ریپلیکیٹ ہے, ڈفرینٹ سٹائل میں پوچھا ہوا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اب ہم دوبارہ اس کو ڈسکس کریں, تو پلیز اس کو پریکٹس کریں. نیکسٹ کویشچن جی آ رہا ہے اسکرین پر, وائی ڈو مسلم نیڈ ٹو نو اباؤٹ پرافٹ حدیث. پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے, ہمیں پرافٹ کی حدیث کو جاننا کیوں ضروری ہے. اینڈ واٹ بینیفٹس ڈو دے ہوپ ٹو گیٹ بائی فالوئنگ اٹس سنہ. پھر ہمیں نبی کی حدیث کو فالو کر کے کیا بینیفٹس ملیں گے. دیز آر 2 ریکوائرمنٹس. اس کا مطلب ہے اس کویشچن کے 2 پارٹس ہیں اور دونوں کو ایڈریس کرنا ہے. اسلامیات میں ایک ہیمبرج کی پالیسی اور رول یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی اسٹیٹمنٹ میں 2 ریکوائرمنٹس ہیں اور آپ ایک ریکوائرمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو 10 میں سے 4 سے زیادہ نمبر نہیں دیں گے. آل دو بینیفٹس ہمیں ایک چھوٹا سا پورشن لگ رہا ہے, لیکن کیونکہ یہ خود سے پوچھا ہوا ہے آپ کو ایکسپلین کرنا ہے. اکثر بچے جب کویشچن اسٹیٹمنٹ رش کرتے ہیں تو وہ ایک پورشن لکھتے ہیں اور دوسرا نہیں لکھتے, اور پتہ چلتا ہے کہ پیپر میں جو مارکس کی ڈیڈکشن ہوئی وہ اس لیے ہوئی. تو کائنڈلی آپ جب یہ اینڈ کا ورڈ آ جائے اور 2 باتیں پوچھی ہیں تو 2 کو سیپریٹلی ڈسکس کریں. جس سٹائل میں کویشچن پوچھا جائے گا اسی سٹائل میں آنسر آنا چاہیے, یہ بیسک رول ہے. تو وائی ڈو مسلم نیڈ ٹو نو اباؤٹ پرافٹ حدیث, بیسیکلی یہ کویشچن رول آف حدیث پر ہے. ہمیں حدیث جاننا کیوں ضروری ہے, حدیث کا کیا رول ہے. میں نے ابھی 6 ایسپیکٹس اوپر گائیڈ کیے ہیں, وہ آپ نے بتانے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم وہ ریپیٹ نہیں کر رہے. یہ جو ریلیشن آف قرآن اور حدیث والا ٹاپک ہے نا, اس کا ایک ماڈرن آپ سمجھ لیں اسٹیٹمنٹ بنا کر اس نے ڈفرینٹلی کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ بہت سے بچے روٹ لرننگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم جج کریں کہ بچوں نے کس طرح کی اپنی لرننگ کی ہے. اور پھر آپ نے لکھنا ہے بینیفٹس, نبی کی سنہ کو فالو کرنے کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں. یہ ورلڈلی لائف امپروو ہوتی ہے, ہیئر آفٹر کے لیے پاتھ سیکیور ہوتا ہے, اور سنت فالو کرنے سے سوسائٹی میں کیا امپیکٹ آتا ہے, ایکوالٹی آتی ہے, برادرہڈ آتا ہے, لو اور افیکشن آتا ہے, کیئر اسٹیبلش ہوتی ہے, سیلفشنس ختم ہوتی ہے, پیس آتا ہے. بینیفٹس آپ لسٹ ڈاؤن کر لیں, اور ساتھ ساتھ اگر آپ 4 بینیفٹس بتا رہے ہیں یا 3 بینیفٹس بتا رہے ہیں یا جتنے بھی بتا رہے ہیں تو ان بینیفٹس کو ایکسپینڈ بھی کرنا ہے. کیئر کیسے آئے گا, ٹھیک ہے, سیلفشنس کیسے ختم ہوگی, یہ آپ ایکسپینڈ کریں گے تو آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہوگا. دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جس پر عمل کر کے آپ ہائر لیولز لیں گے. جب آپ پارٹ اے میں انکمپلیٹ تھاٹ لکھتے ہیں تو پھر اگر آپ ایگزامنر رپورٹس پڑھیں تو یہی بات وہ لکھتے ہیں کہ انکمپلیٹ اٹیمپٹ پر وہ نمبر نہیں دیتے. نیکسٹ کویشچن لکھا ہوا ہے جی, بریفلی ڈسکس وائی دا نیڈ اروز ڈیورنگ دا ارلی اسلامک پیریڈ ٹو کمپائل دا حدیث آف دا پرافٹ. وائی دا نیڈ اروز. ارلی اسلامک کمیونٹی نے حدیث کیوں کمپائل کیا. دیکھیں پرافٹ کی ڈیمائز کے بعد جو کمیونٹی تھی انہوں نے اس لیے حدیث کو کمپائل کیا. ایک تو حدیث پرائمری سورس ہے, یہ قرآن کی ایکسپلینیشن دیتا ہے, ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے وداؤٹ حدیث, ایک ریزن یہ تھا. دوسرا ریزن یہ تھا کہ کمپینینز جو تھے رسول اللہ کے دے ور ڈائنگ, اور یہ پرائمری سورس جو تھا یہ ختم ہو رہا تھا, تو اس کو پریزرو کرنا امپورٹنٹ تھا. تیسرا یہ تھا کہ کمپینینز فار اینڈ وائڈ ایریاز میں سیٹل تھے, اور یہ لکھا ہوا ہے ڈفرینٹ لرننگ سینٹرز اسٹیبلش ہو گئے تھے. تو فیوچر جنریشن کو یونیفائڈ فارم میں ٹیچنگز دینا یہ ضروری تھا, کیونکہ تمام جگہوں سے حدیث کلیکٹ ہوگی, ایک جگہ کمپائل ہوگی جسٹ لائک قرآن تو ٹرانسمٹ ہوگی, اور ایک جگہ اگر کمپائل نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کچھ ٹیچنگز مس ہو جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ایک ایسپیکٹ جو کمپینین کے پاس تھا لیکن ہم تک آیا نہیں. تو ایک ریزن یہ بھی ہے. تو فار فیوچر جنریشن, فار پریزرویشن آف حدیث,
اینڈ ٹو میک دا پرائمری سورس پریزرو، یہ بات جو ابھی میں نے کی ہے، یہ آپ 3-4 باتیں بتا کر اپنے آنسر کو ایکسپینڈ کریں گے. یہ پیراگراف جو ہے اس میں یہ 3 ایسپیکٹس لکھے ہوئے ہیں، کائنڈلی آپ نے اس کو پڑھنا ہے. نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے واٹ رولز ڈیڈ دا رائٹرز آف دا 6 authentic books apply to ensure the authenticity of hadith. صحاح ستہ کے جو کمپائلرز ہیں انہوں نے اوتھینٹسٹی انشور کرنے کے لیے کیا رولز اپلائی کیے. اوتھینٹسٹی پر جو آج پہلے کویشچن میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے، دیکھیں اسٹیٹمنٹ اوتھینٹسٹی کی چینج ہوں گی، آنسر مور اور لیس جو ہے وہ سملر رہے گا. انٹروڈکشن دینا ہے کہ کانسپریسی تھی، پھر سند اور متن کی ایکسپینشن، اور اینڈ میں بینیفٹس کہ اوتھینٹسٹی انشور کرنے کا کیا فائدہ ہوا. ابھی ہم نے ڈسکس کیا اس کو، تو یہ ریپلیکیٹ ہے. اسٹیٹمنٹ ڈفرینٹ تھی اس لیے ہم نے ایڈ کیا. اب دیکھیں نا، میں آپ کو ہر کویشچن میں اینڈنگ پر فوکس کراتا ہوں، میرا یعنی آپ کی پریکٹس ہو جائے، کیونکہ بہت سے پارٹ بھی آپ کو ایسے آئیں گے جو نارملی آپ اینڈنگ بناتے تھے اور آپ کو لگے گا یار یہ تو ہم اینڈنگ بنا چکے ہیں یا ہماری پریکٹس ہوئی ہوئی ہے. تو کہہ رہا ہے وائی ان یور اوپینین اٹ واز امپورٹنٹ ٹو اپلائی اوتھینٹسٹی کے رولز اپلائی کرنے کے لیے ضروری کیا تھا؟ کانسپریسیز کو ختم کیا جائے، پرائمری سورس کو پریزرو کیا جائے، فیوچر جنریشن تک ٹیچنگز پہنچائی جائیں، مسلمانوں کو یونائٹڈ کیا جائے، کلاسیفیکیشن آف حدیث ہو جائے، اوتھینٹک اور لیس اوتھینٹک کا پتہ چل جائے. اس لیے یہ کام کیا. تو یہ آپ نے اس میں ایکسپلین کرنا، ٹھیک ہے. اگلا کویشچن کہہ رہا ہے ڈسکرائب دا میتھڈ امپلائڈ بائی دا کمپائلرز آف دا میجر بکس آف حدیث ٹو انشور دا حدیث دا کلیکٹڈ ور اوتھینٹک. اوتھینٹسٹی پر آ گیا، ڈسکس نہیں کر رہے. وائی از اٹ امپورٹنٹ فار مسلم ٹو ہیو کلیکشنز آف اوتھینٹک حدیث؟ ہمارے لیے اوتھینٹک حدیث ہونا کیوں ضروری ہے؟ ابھی ہم نے اوپر بات کی ہے کہ حدیث ہمارے ریلیجن کا پرائمری سورس ہے. قرآن کی ایکسپلینیشن حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو اگر حدیث اوتھینٹک نہیں ہوگی تو ہم غلط انٹرپریٹیشن کریں گے، ڈس اوبیڈینس آف لارڈ ہو سکتی ہے، الٹیمیٹلی دنیا بھی خراب، ہیئر آفٹر بھی خراب. ہمارا جو پرپز ہے اس اللہ نے جو ہمیں کریٹ کیا ہے وہ ورشپ ہے، وہ بے اوبیڈینس ہے، وہ ختم ہو جائے گا، ہماری لائف ڈسٹرائے ہو جائے گی. تو حدیث کا اوتھینٹک ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اس میں لکھنا تھا. آگے دیکھیے، کہہ رہا ہے گیو این اکاؤنٹ آف ہاؤ دا پروفٹس حدیث ہیو بین اے سورس آف گائیڈنس ٹو مسلم ان پٹنگ دیئر فیتھ انٹو پریکٹس. ابھی آپ نے کویشچن پڑھا رول آف حدیث، یہ وہی کویشچن ہے، سیم آنسر آنا کہ ہاؤ دا پروفٹ حدیث ہیو بین اے سورس آف گائیڈنس. کیا رول ہے حدیث کا، وہ کیسے ہمیں گائیڈنس دیتی ہیں ہمارے فیتھ کو پریکٹکس میں لانے کے لیے. ہماری شریعت پر ہم کیسے عمل کریں گے. تو ہم وہی باتیں بتائیں گے کہ اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ پرائمری سورس ہے گائیڈنس میں. پھر آپ دیکھیں ایگزامپل دیں، قرآن نماز کی، زکوٰۃ کی، تھیفٹ کی ہمیں گائیڈنس دیتی ہے، حلال اور حرام کیا ہے. اب آپ اس میں بہت کچھ لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کون سا ٹاپک ہے جس پر یہ کویشچن ہے؟ دیٹ از رول آف حدیث. تو اس کو جس طرح آپ نے تیار کیا ہے یہ وہی باتیں آپ نے اس میں لکھنی ہیں. پارٹ بی ہے جی وائی ڈو دا پروفٹ حدیث لنک بلیف اینڈ ایکشن سو کلوزلی. یہ تھوڑا سا نالج بیس، تھوڑا سا ٹیکنیکل پارٹ ہے. کیسے، یعنی کیوں حدیث لنک کرتی ہے ایکشن کو، بلیف اور ایکشن کو کلوزلی. ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمارا دین جو ہے صرف زبانی دین نہیں ہے، صرف بلیف کی بات نہیں کرتا، وہ ایکشن کی بات بھی کرتا ہے. تو گائز ہم نے اس میں 2-3 امپورٹنٹ باتیں ایکسپلین کرنی ہیں. ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارے جو پروفٹ کی جتنی بھی ٹیچنگز ہیں، جو حدیث ہیں، وہ بلیف اور ایکشن کو کلوزلی اس لیے لنک کرتا ہے بیکاز بلیف از سنسیئر اونلی وین پٹ انٹو ایکشن. اگر ہم وربلی انٹینشنز کرتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کرتے
تو ہمارا بلیف کرپٹ ہو جاتا ہے. اف وی آر سیئنگ، اب ہم ایگزامپل دے رہے ہیں اپنے آنسر کی اسٹیبلشمنٹ میں، اف وی آر سیئنگ دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ ون اللہ، دین وی ہیو ٹو پریکٹیکلی ورشپ only one Allah instead of associating partners with him. So if we are admitting oneness or any fundamental principle of Islam verbally, and we are not link our verbal commitment to our action, we cannot become a true Muslim. Our life's purpose will remain incomplete, our religious purpose will remain incomplete. تو اسی لیے ہر حدیث ایکشن کے ساتھ لنکڈ ہے تاکہ ہم مکمل دیندار ہو جائیں اور ہمارا دین کمپلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لاجکس دیں گے، اس کو پڑھ لیں، اس کو پارٹ بی کو بہتر ہے کہ پریکٹس کر لیں. ایک اور پارٹ بی آگے آ گیا آپ کو، کہہ رہا ہے ٹرولی مائی مرسی اوور کمز مائی ریتھ، دس از حدیث قدسی، واٹ از اسپیشل اباؤٹ حدیث آف دس کائنڈ. حدیث قدسی کے فیچرز آپ سے پوچھ رہا ہے پارٹ بی میں. حدیث نبوی اور حدیث قدسی کا ڈفرینس بھی آ سکتا ہے، اس کے فیچرز بھی آ سکتے ہیں. تو حدیث قدسی کے فیچرز، اسپیشل فیچرز کیا ہیں؟ پہلا حدیث قدسی کا جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیوائن حدیث ہوتی ہے، اس میں ورڈ آف اللہ ہوتا ہے اور یہ کمیونیکیٹ رسول اللہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کا جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ میننگ از فرام اللہ بٹ ورڈنگ از آف ہولی پرافٹ. دوسرا اس کا اسپیشل فیچر یہ ہے کہ یہ زیادہ تر مین اور گاڈ کے ریلیشن شپ پر ہوتی ہے. حدیث قدسی اس میں ریلیشن شپ ہوتا ہے، جس طرح اب آپ اس میں اگزامپل دے دیں، اللہ نے کہا ہے ویریلی فاسٹنگ از فار می اینڈ آئی شیل ریوارڈ اٹ، تو یہ بھی مین اور گاڈ کا ریلیشن شپ ہے. اس کے علاوہ اس کی جو تھرڈ اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس کی جو چین آف نریٹر ہے دیٹ چین اینڈز آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ یہ انیشیٹ اللہ نے کی ہے. تو یہ اس کے اسپیشل فیچرز ہیں، یہ لمیٹڈ ان نمبرز ہیں، یہ بھی آپ اس کو بتا سکتے ہیں. موونگ آن، رائٹ اے ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ آف دا پارٹس آف حدیث اینڈ سے ہاؤ دیز پارٹس پلے ان ڈٹرمننگ دا ڈفرینٹ کیٹیگریز آف حدیث. دیکھیں اس میں دو باتیں پوچھی ہیں، دیکھیں میں نے کیٹیگوریکلی اس میں آپ کو ہائی لائٹ کر دیا. دس کویشچن ہیز ٹو پارٹس. ڈفرینٹ پارٹس آف حدیث، حدیث کے دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک سند ہوتا ہے اور ایک متن ہوتا ہے. یعنی اوتھینٹسٹی ایکسپلین کرنی ہے اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ اوتھینٹسٹی کے بعد کس طرح کیٹیگریز آتی ہیں، اور پھر آپ ان کو ڈیفائن کریں گے اور اوتھینٹسٹی کے بینیفٹس لکھ دیں گے. تو یہ اوتھینٹسٹی میں اس نے کلاسیفیکیشن ایڈ کر دی ہے جو ہم خود سے بھی لکھنے والے تھے، لیکن اس نے اسپیسیفکلی پوچھ لیا. تو اب ہم ان حدیثوں کو ڈیفائن بھی کر دیں گے جو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. باقی وہ اوتھینٹسٹی والا ہی کویشچن رہے گا اور اسی طرح کا آنسر ہوگا. Why do you think the Prophet practiced and encouraged the use of اجماع؟ اجماع کی امپورٹنس ابھی ہم نے اوپر کی تھی، وہی آپ نے لکھنی. ہمارے نبی نے کیوں پریکٹس اور انکریج کیا؟ کیونکہ قرآن میں اس کا آرڈر ہے. اینڈ کنسلٹ them in affairs، ایک کوٹیشن یہ ہے. ایک کوٹیشن اللہ نے کہا ہے اینڈ ہولڈ فاسٹ Allah's rope all together and never be divided، تو یہ قرآن نے انڈورس کیا. اس کے علاوہ میوچل کنسلٹیشن ہمارے نبی نے اس لیے انڈورس کیا کہ میوچل کنسلٹیشن سے ملٹیپل آئیڈیاز آتے ہیں ہیومنلی اور آپ ایک اچھا سلوشن لے کر اس پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تیسرا، ہمارے نبی نے اس لیے بھی اس کو پریکٹس اور انکریج کیا کہ ان کو پتہ تھا کہ قیامت تک کے لیے ہر چیز قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، تو میری کمیونٹی فیوچر میں پرابلم میں نہ آئے اور اجماع کے ذریعے سلوشنز نکال لے اور دین کہیں اسٹیگننٹ نہ ہو جائے. تو دین کی جو یونیورسٹیلٹی اور ورسٹیلٹی بیسیکلی ہے وہ مینٹین رہے، اس لیے آپ نے پریکٹس کیا، انکریج کیا. اس کی ایگزامپلس دے دیں اور یہ اس کے 3 لاجکس بنتے ہیں. آگے کویشچن جی آ گیا ہے کلاسیفیکیشن آف حدیث. واٹ آر دا ڈفرینٹ ٹائپس آف حدیث اینڈ ہاؤ از ایچ حدیث کلاسیفائڈ انٹو ڈفرینٹ ٹائپس. کلاسیفیکیشن آف حدیث کا جو کویشچن ہے اس میں صرف ڈیفینیشنز ہیں. انٹروڈکشن کیا ہوگا؟ آپ نے بتانا ہے کہ حدیث کی اوتھینٹسٹی اور کلاسیفیکیشن کیوں کی گئی. امام بخاری اور امام مسلم کا رول بتائیں گے، اور پھر اب آپ ٹائپس کی ڈیفائن کرنا، صحیح، حسن، ضعیف، موضوع. پھر یہ تو تھی بیسک،
ود رسپیکٹ ٹو اوتھینٹسٹی، پھر ود رسپیکٹ ٹو جس کو ہم ریلائبلٹی کہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث صفاتی یہ لکھیں. پھر ود رسپیکٹ ٹو چین آف نریٹرس، مشہور حدیث، عزیز حدیث، غریب حدیث، متواتر حدیث، یہ ساری ڈیفینیشنز آپ نے لکھنی ہیں. اینڈنگ کر دیں کہ اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں، حدیث کی اتنی زیادہ ٹائپس بنانے کے فائدے کیا ہیں، وہ جو ہم نے اوپر پڑھا ہے. تو یہ کویشچن ڈیفینیشن بیسڈ ہے سارا. زیادہ ڈیفینیشنز لکھیں ساری، صرف بچے صحیح، حسن، ضعیف اور ویک تک لکھتے ہیں اور آگے زیادہ بتا نہیں پا رہے ہوتے. تو جتنی بھی ڈیفینیشنز آج تک آپ نے پڑھی ہیں حدیث کی وہ کریں. میں اس پر ایک لیکچر بھی پاور پوائنٹ سلائیڈس کا بنایا ہوا ہے، آئی ول ٹرائی کہ میں وہ آپ کو پوسٹ کر دوں. آگے ہمارے پاس جو پارٹ بھی ہے، گیونگ ون ایگزامپل ایکسپلین ہاؤ دا سنہ از امپورٹنٹ ان مسلمز لائف ٹوڈے. کوئی ایک ایگزامپل ہم دیں گے اور بتائیں گے کہ سنہ کی امپورٹنٹ کیا ہے. دیکھیں سنہ کی امپورٹنس ہماری لائف میں یہ ہے کہ سنہ ہمیں موڈ آف لائف بتاتا ہے، ہمیں گائیڈنس دیتی ہے ہاؤ ٹو لیو آر لائف. سنہ کے ذریعے ہم اپنی لائف کو، اس ورلڈ کی اور ایئر آفٹر کو امپروو کر سکتے ہیں. یہ ہمیں ورشپنگ ریچول کی گائیڈنس بھی دیتی ہے، ہمیں بتاتی ہے انڈیویژول کانڈکٹ کو کیسے امپروو کرنا ہے، کمیونٹی میں کیسے رہنا ہے. پھر آپ کوئی ایک پروفٹ کی حدیث لے لیں جو بیسیکلی ہمارے انڈیویژول کانڈکٹ سے ہے آپ کے سلیبس کی، نن آف یو بلیوز، اور پھر آپ اس کو ایکسپلین کر دیں کہ اس حدیث پر عمل کر کے ہم برادرہڈ انکریز کرتے ہیں، سوسائٹی میں امپروومنٹ آتی ہے، اور اس طرح ہماری لائف میں سننا گائیڈنس کا رول پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے. آگے جو کویشچن آ رہا ہے آئی گیس یہاں تک میں آپ کو دے رہا ہوں، اور ہمارے پاس ایک پیج اور رہ گیا ہے. Describe how the hadith are used in establishing law in Islam. Establishing law in Islam. How hadith is used. تو یہ کویشچن کون سا جی؟ رول آف حدیث. آلریڈی بات ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیں، دوبارہ ہم رپیٹ نہیں کر رہے. پارٹ بی کہہ رہا ہے مائی کمیونٹی ول نیور اگری اپان این ایرر ان یور ویو. وائی از دس حدیث امپورٹنٹ فار دا پریکٹس آف اجماع. امپورٹنس آف اجماع پوچھ رہا ہے. ابھی ہم نے 2 کو پارٹ بیز ایسے کیے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ تھے. کائنڈلی اس کو پڑھ لیں آپ، سیم باتیں ہیں، صرف اسٹیٹمنٹ چینج کرتا ہے کنفیوز کرنے کے لیے. آپ نے اپنے بیسک فاؤنڈیشن نالج سے ہٹنا نہیں ہے. میں ریپیٹیشن اس لیے نہیں کرا رہا کہ میں آپ کو سائن کر رہا ہوں، ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تو تھوڑی سی اسپون فیڈنگ سے باہر آئیں. آؤٹ لائن دا رول آف دا فالوئنگ ان فارمولیٹنگ اسلامک لا. پروفٹ، حدیث، کنسنسس آف اوپینین. ٹھیک ہے، اب یہ 2 چیزیں اس نے ڈائریکٹ پوچھنی ہیں. رول آف حدیث اسلامک لا میں، اور پھر اجماع کا ریلیشن. بیسیکلی اجماع کو ڈیفائن کریں گے، اور اجماع کا جو ٹاپک P1 میں پڑھا ہے وہ آپ سارا ایکسپلین کریں گے. اور حدیث کا رول شریعت میں کیا ہے جو ہم پہلے پڑھتے رہے ہیں 6 ایسپیکٹس میں، وہ آپ نے بتانا، پرائمری سورس اینڈ وہ ساری ڈیٹیلز. اس کی پلیز ریڈنگ کرنی ہے. اس کو ٹک مارک کر لیں، اس کویشچن کو ٹک مارک کر لیں، اس کے اوپر لکھیں ریڈنگ، یا آپ ریڈ کریں گے. یہ امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ اس میں کیا کرنا ہے. Some Muslim scholars have questioned the use of analogy, qiyas. Why do you think they have done so? کچھ اسکالرس، کچھ کمیونٹی قیاس کو ریجیکٹ کرتی ہے. اس کا ریزن کیا؟ اس کا جو بیسک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ قیاس میں انڈیویژول اوپینین یوز ہوتا ہے، اور جو انڈیویژول اوپینین انڈیویژول ایکسپرٹ یوز کرتا ہے وہ بائسڈ ہو سکتا ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے. اسی لیے بہت سے اسکالرس، کچھ اسکول آف تھاٹ قیاس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کویشچن کرتے ہیں، اور وہ قیاس کی بجائے ریئل ٹائم سچویشن ہینڈلنگ، جس کو عقل کہتے ہیں، اس کو پریفر کرتے ہیں. کیونکہ قیاس میں آپ عقل کی بجائے سملیرٹیز بنا رہے ہوتے ہیں. تو قیاس کی ریجیکشن کا ریزن اس میں بائسنس ہے اور انڈیویژول اوپینین ہے، تو اسکالرز اس کو اس لیے ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. گائز یہ 2 کویشچنز رہ گئے ہیں، یہ میں ریئل ٹائم کلاس میں ڈسکس کروں گا جو لاسٹ میں ہے. دیٹس آل فار دس چیپٹر. یہ میں آپ کو تھرو کر رہا ہوں، اس کو سنیں.
جو ہم ریئل ٹائم کلاس کریں گے کائنڈلی کم اپ وتھ یور کویشچنس. اور اس طرح ہمارا الحمدللہ اسلامیات پیپر 2 کے پاسٹ پیپر کی ڈسکشن ریپ اپ ہوئی ہے. یہ 10 سال کے جتنے بھی سینیریوز ہیں یہ ہمارے ختم ہو گئے ہیں. سو آئی وش یو ویری بیسٹ آف لک. اس کو تیار کریں, اس کو پڑھیں, پریپریشن کریں, اور انشاءاللہ پھر کلاس میں ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.